بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شرازی ہورر سٹوریز۔ آج ایک نئی سٹوری لے کے حاضر ہوئے ہیں اور یہ سٹوری ایک حقائق پہ مبنی ہے، اور آپ کو پتہ جب بھی ہم کوئی سٹوری لاتے ہیں اس میں ایک ریالٹی موجود ہوتی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں اباؤٹ کہ سندونی کے بارے میں، مطلب کہ ایک جن عورت کے بارے میں، ایک ایسی عورت جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک میرا ہی اپنا مرید تھا کہ اس نے میرے دوسرے چینل پہ طلسماتی خزانے پہ وہ ویڈیو اپلوڈ تھی۔ اس نے پہلے عمل کیا تھا پری کا، پھر اس نے عمل کیا سندونی کا، لیکن اس کو کامیابی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ وہ صرف ویڈیو دیکھ کے عمل کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور صحیح تعلیمات لینے کے بعد تو اس نے سندونی کا عمل کیا تھا۔ جن عورت ہے، یہ ایک نام اس کا سندونی ہے۔ ہندی میں اس کو لفظ استعمال کیا ہے سندونی ان کی زبان میں، لیکن یہ جن عورت ہے بیسیکلی، اور نہایت خوبصورت ہے، اور اس کے بہت سارے نیچے جنات بھی اس کے تذکیر رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی اس نے جب چاند کی تاریخیں جب شروع ہوئیں تو اس نے عمل کا آغاز کیا۔ یہ ٹوٹل عمل آلموسٹ تقریباً کوئی 11 روز کا تھا۔ 11 روز میں نہ صحیح تو 21 روز تک اس کو کرنا تھا۔ تو جب تک اس کی تعداد پوری نہ ہو جاتی تو عمل کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ اس نے مجھ سے اجازت لی اور اس نے اس عمل کا آغاز کیا، اور جیسے جیسے پہلے 4-5 دن جب وہ عمل میں بیٹھا تو اس کو کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ جیسے ہی 5 دن بعد اس کو سائے سے محسوس ہوئے، دیواروں کے اوپر سائے اس کو نظر آئے کسی عورتوں کے، اور 8ویں دن اس نے اپنے کمرے میں بہت ساری عورتوں کو زندہ دیکھا۔ یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے منظر تھا کہ بہت ساری خواتین اس کمرے میں آمد ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کے مسکرا کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نہ جانے اس کے دل میں ایسی کیا بات تھی کہ اس نے مجھ سے بات شیئر نہ کی۔ شروع میں تو وہ شیئر کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے دن نزدیک آتے گئے، منزل کی طرف وہ رواں دواں تھا، تو اس نے مجھ سے فون پہ بات کرنا بند کر دی۔ میں نے اس کو ایک دفعہ میسج کیا، میں نے کہا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے، لیکن اس نے مجھے بتانے سے گریز کیا۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، میرا اس سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے کسی جاننے والے کے مجھے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو رجعت ہو چکی ہے۔ رجعت مطلب کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ یعنی کہ وہ ٹوٹل اس نے تقریباً کوئی 14 دن عمل کیا۔ 14ویں روز ہی میرے خیال میں اس کا جو دماغی توازن ہے وہ کھو بیٹھا تھا، اور گھر میں ماتم بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ یقیناً ایک جوان بیٹا تھا ان کا، اور بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور بس اس کو اس چیز کا جنون تھا، اور اس کا جنون اس کو لے ڈوبا۔ بیسیکلی وہ جو مخلوقات تھیں وہ اس کو سہ نہ پایا، اور اس حصار کو وہ شخص حصار سے باہر نکل چکا تھا، اور جب وہ حصار سے باہر نکلا تو ان مخلوقات نے اس کو مطلب کہ رجت کر دی۔ جان سے تو نہیں مارا، لیکن یہ تھا کہ اس کو دماغی توازن اس کا بٹھا دیا۔ کسی کسی ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کسی ٹائم وہ مطلب کہ دماغ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب میرا ان سے رابطہ ہوا تو ان کے رشتہ داروں نے مجھے بتایا کہ اس طرح اس نے عمل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے الحمدللہ اس کا استخارہ کیا، اس کا حساب لگوایا، پھر یہاں تک کہ معلومات کرنے کی کوشش کی۔ جب معلومات کی گئی تو وہ یہ کرتا تھا کہ اس نے آخری جب منظر مطلب کہ 10واں روز ہوگا یا 12واں روز ہوگا یا 14واں روز ہوگا، اس دوران اس نے عمل کے دوران کچھ ننگی عورتیں دیکھی تھیں، اور ان ننگی عورتوں نے اس کو حصار کے باہر آنے کی مطلب کہ انہوں نے کہا کہ اس حصار کے باہر آؤ۔ اس کو باہر بلایا گیا۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی لالچ دی گئی ہو، یا کوئی ایسی بات ہو کہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اب آپ تعلیم بند کر دو، ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ اور شاید وہ یہ بات بھول چکا تھا جب تک تعداد اور
ज़कात पूरी नहीं होती तो आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते। इसी तरह जब मालूमात हमें मालूम हुई कि वो उसी लालच में जब वो बाहर निकला, शैतान ने उसको वर्गलाया और जब वो जैसे ही उसने बाहर कदम रखा तो वो उनकी लपेटे में आ गया। फिर उसकी क्योंकि लड़का दूर का रहने वाला था, काफ़ी यहाँ से सफ़र था, तो उसकी कुछ तस्वीरें भेजी गईं और बहुत ज़्यादा परेशान थे वो लोग। फिर उसका इलाज मुआलजा चला, शिफा मेरे रब्बिल आलमीन की ज़ात देने वाली है, कलाम उसी का है। तो उसका इलाज वगैरह किया। मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ उसका क्या हालत थी उस बंदे की। जब मैं उसको देखता हूँ तो उसके चेहरे पे ऐसी हैबतनाक उसकी शक्ल हो जाती है कि मतलब कि आप उसको देखें तो वो खुद नहीं बोल रहा होता। उसके अंदर कोई मौजूद जो ऐसी मखलूक जो हमारी आँखों से ओझल है, हम उनको नहीं देख पाते। ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पे वो मौजूद बैठे हुए हैं। और बहुत ज़्यादा उसका इलाज मुआलजा किया, तकरीबन कोई 80% वो ठीक हो चुका है। लेकिन 20% वो बेचारा दिमागी तवाज़ुन उसका खो बैठा है। तो आज भी कई इस बात को गुज़रे हुए काफ़ी अरसा हो गया। तो ये वाक़या मैंने कहा मैं आप तक शेयर करूँ, लेकिन आज भी मेरे ख़्याल में बोलता है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे वो पहले था नॉर्मल। खाना भी खाता है, वॉशरूम में भी जाता है, नहा भी लेता है, कपड़े भी पहन लेता है अब। लेकिन बाद दफ़ा ना बैठे-बैठे उल्टी-सीधी बातें करने लगेगा। मान लो कि जब कहीं बैठा है वो किसी महफ़िल में, तो बैठे-बैठे उल्टी बात कर देगा। ये नहीं कि आप उसको कहते हैं भजन क्या हाल है आपके, ठीक हो? तो वो आपको जवाब देगा कि भई सुनाओ कल तुम क्या कर रहे थे? अच्छा तुम कहाँ रहते थे? इस किस्म की, यानी कि वो ना फिर बातें करते के टाइम हँस पड़ता है। तो यानी कि अल्लाह माफ़ करे उसके साथ ऐसा ये सीन हुआ है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस कहानी के अंदर हमें ये इसका जो मोरल है मिलता है, कोई भी ऐसा कुतब के अंदर या कोई वीडियो के अंदर आप किसी का भी कोई अमल देखते हैं, वो उनका लिखा हुआ नहीं होता। पीछे से एक जो जो लोग अपना सीने का कलप छोड़ गए, तो खुद से ऐसे कोशिश ना किया करें जो बड़े अमल होते हैं, जो जलाली होते हैं। जब तक सही जो पीरो मुर्शिद की आगाही ना हो, तालीमात ना हो, तब तक आप इन कामों में मत जाएँ, वरना नुकसान के सिवा हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी लेके हाज़िर होंगे। शायद वो संदूनी के चक्करों में ही बेचारा अपने आप को गँवा बैठा। संदूनी को अगर बुलाना इतना आसान होता मेरे भाइयों, तो जितना भी मज़दूर तबका है और मेहनतकश लोग हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री कमाने जाते हैं, तो वो यकीनन यही अमल कर लेते हैं। ठीक है? तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए शादी हॉरर स्टोरीज़। अल्लाह हाफ़िज़।